بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 ستمبر 2021 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کے خبرنامے سے۔ دبئی لاٹری میں سعودی شہری $10 لاکھ جیتنے میں کامیاب۔ دبئی ڈیوٹی فری لاٹری میں ایک سعودی شہری نے $10 لاکھ جیت لیے۔ شہری کا نام طارق ہے اور وہ بحرین میں مقیم ہے۔ دبئی ڈیوٹی فری لاٹری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انعام جیتنے والا سعودی شہری 2002 سے ٹکٹ خرید کر قسمت آزمائی کر رہا تھا۔ بالآخر اس کا پہلا انعام نکل آیا اور یہ $10 لاکھ یعنی 37,50,000 ریال کے برابر ہے۔ واضح ہے کہ دبئی ڈیوٹی فری لاٹری 1999 میں شروع ہوئی تھی۔ اب تک 10 سعودی شہری پہلا انعام جیتنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دکان سے 30,000 ریال چوری کرنے والے 3 افغان شہری گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے ایک دکان سے 30,000 ریال چوری کرنے والے 3 افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان عمر کی تیسری دہائی میں ہیں۔ انہوں نے جدہ میں واقع ایک دکان پر ڈاکہ ڈال کر وہاں موجود رقم چوری کی۔ پولیس نے کہا کہ جائے واردات سے جمع ہونے والے شواہد کی بنا پر ان کا سراغ لگایا گیا۔ اس وقت وہ زیر تفتیش ہیں، جبکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یمبو میں شدید گرمی، درجہ حرارت 48 سے اوپر ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے یمبو کے رہائشیوں کو خبردار کیا کہ آج شدید گرمی ہوگی، جس کے باعث درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے گا۔ محکمے نے رہائشیوں کو دھوپ سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ محکمے نے کہا کہ آج دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک گرمی کا عروج ہوگا، جس کے دوران گرم ہوا بھی چلے گی۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے جمعرات کو سعودی عرب بھر میں آب و ہوا کی تبدیلیوں سے متعلق پیش گوئی جاری کی۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جمعرات کو سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ جازان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ ریجن کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر متاثر ہوگی۔ سعودی عرب بھر میں جمعرات کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہے گا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا دورہ سعودی عرب مؤخر۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کا دورہ مؤخر کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اس ہفتے مقرر کیے جانے والے دورے کو انتظامی امور کی وجہ سے مؤخر کیا گیا۔ امریکی حکام نے کہا کہ خلیجی ممالک میں امریکی وزیر دفاع کے دورے کو مؤخر کرنے کی وجہ سے ان کا پہلے سے ہی مصروف شیڈول ہے۔ حکام نے کہا کہ امریکی وزیر دفاع اپنے مصروف شیڈول پر نظر ثانی کر کے دوبارہ دورہ مرتب کریں گے۔ سعودی عرب میں سمگل ہونے والی منشیات کی کھیپ پکڑی گئی۔ سعودی حکام نے اعلان کیا کہ جمعرات کی صبح حزب اللہ کی منشیات کی ایک بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ عرب نیوز نے سعودی پریس ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کھیپ میں 4,51,807 نشاور گولیاں شامل تھیں، جو کہ سعودی عرب لائی جا رہی تھیں، جن کو نائجیریا کے حکام نے پکڑا۔ گولیاں مکینیکل پارٹس میں چھپائی گئی تھیں جو لبنان سے سمندر کے ذریعے لے جائی جا رہی تھیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب کا کہنا ہے کہ اس کوشش کے پیچھے منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ نیٹ ورکس میں سے ایک تھا۔ انہوں نے کہا یہ کھیپ اس سے پہلے کہ نیٹ ورک کو کسی دوسرے ملک بھیجنے کا موقع ملتا، نائجیریا میں ہمارے ہم منصبوں کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں ضبط کی گئی۔ طلال شلہوب نے منشیات پکڑنے میں نائجیریا کی وزارت داخلہ کے تعاون کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ان مجرمانہ سرگرمیوں کی نگرانی کرتا رہے گا جو سعودی عرب کی سلامتی اور نوجوانوں کو منشیات سے نشانہ بناتے ہیں۔ اس سال اپریل میں سعودی عرب نے لبنان سے پھلوں اور سبزیوں کی درآمد اور نقل و حمل پر اس وقت پابندی عائد کر دی جب حکام نے انار کی کھیپ میں بڑی مقدار میں چھپائی گئی نشاور گولیاں پکڑی تھیں۔ جدہ اسلامک پورٹ پر کسٹم حکام نے 78 لاکھ سے زائد گولیاں ضبط کی۔ لبنان کے کسٹم ذرائع نے اپریل میں عرب نیوز کو بتایا کہ انار کی کھیپ سعودی عرب روانہ ہونے سے پہلے شام کے ساتھ مسنا سرحدی گزرگاہ کے ذریعے مرحلہ وار لبنان میں داخل ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ خلیجی ریاستیں طویل عرصے سے
شام سے لبنان کے راستے اپنے علاقوں میں منشیات کی اسمگلنگ کی کارروائیوں کی شکایت کر رہی تھی۔ متحدہ عرب امارات، عمان اور کویت نے سعودی عرب کی جانب سے پابندی عائد کرنے کی حمایت کی تھی۔ لبنانی حکام کے مطابق لبنان کی سعودی عرب کے ساتھ پھلوں اور سبزیوں کی سالانہ تجارت کا حجم 2 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ہے۔ استعمال شدہ ماسک انفیکشن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین نے لوگوں کو اس بات کی اہمیت سے آگاہ کیا کہ استعمال کے بعد چہرے کے ماسک کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہیے تاکہ وہ انفیکشن کا ذریعہ نہ بن سکیں۔ سعودی نائب وزیر صحت عامہ ہانی جوخدار نے بتایا کہ اگرچہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے ہر ایک کسی کو بند اور کھلی جگہوں پر ماسک لگانے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ماسک کو محفوظ طریقے سے اور براہ راست استعمال کرنے کے بعد ضائع کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں، ساحلوں اور دیگر جگہوں پر بہت سے استعمال شدہ ماسک کو کوڑے کے طور پر دیکھنا افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو صاف اور محفوظ معاشرہ برقرار رکھنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ عہدیدار نے مشورہ دیا کہ ماسک کو دن میں کم از کم ایک بار ضرور تبدیل کیا جائے اور اسے کثرت سے استعمال نہ کیا جائے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ایس او پیز کی خلاف ورزی 10,000 سے 1 لاکھ تک جرمانے۔ سعودی وزارت داخلہ نے پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو ہدایت کی کہ وہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کرونا ایس او پیز کی پابندی کریں۔ پابندی نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے خلاف ورزیوں کا چارٹ بھی جاری کیا۔ وزارت داخلہ نے پرائیویٹ اداروں سے کہا کہ وہ اپنے ہاں لوگوں کی بڑی تعداد کو جمع نہ ہونے دیں، مشاہیر کو پروگرام میں شرکت کی دعوت نہ دیں، کرونا کے مریضوں کو اپنے ہاں نہ آنے دیں۔ بیان میں پرائیویٹ اداروں سے یہ بھی کہا گیا کہ حد سے زیادہ تعداد میں کارکنان اور ناصارفین کو جمع ہونے دیں، ٹمپریچر چیک کریں، ٹرالی کو سینیٹائز کرنے کا اہتمام کریں۔ حفاظتی ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کو روکیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 5 ملازم تک والے اداروں پر خلاف ورزی پر 10,000 ریال، 6 سے 49 ملازم والے ادارے پر 20,000، 50 سے 249 ملازمین والے ادارے پر 50,000 اور 250 سے زیادہ کارکنان والے بڑے اداروں پر کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ بیان میں وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ دوسری بار خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا ہوگا۔ سعودی آٹوموٹیو مارکیٹ میں 30 لاکھ خواتین ڈرائیوروں کا اضافہ متوقع۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے مسابقت نے سعودی عرب میں آٹو سیکٹر کی اسٹڈی کرنے کے لیے ایک سروے شروع کیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ اسٹڈی کا مقصد آٹو سیکٹر کی ترقی کو متاثر کرنے والے طریقوں کا سدباب اور صارفین کے حقوق کا تحفظ اور شعبے کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان صحت مند مسابقت کو یقینی بنانا ہے۔ 2020 تک آٹوموٹیو مارکیٹ میں 30 لاکھ خواتین ڈرائیوروں کا اضافہ سرمایہ کاروں اور صنعت کے شرکاء کے لیے بہت سارے مواقع کھولے گا، جس میں کاروں کی فروخت سے لے کر موٹر انشورنس، گاڑیوں کی لیزنگ اور ڈرائیونگ اسکول شامل ہیں۔ یہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لیے اتھارٹی کی کوششوں کا حصہ ہے، جو جدید خطوط پر استوار ایک مضبوط اقتصادی شعبے کا تصور کرتا ہے اور سعودی عرب میں منصفانہ مسابقت کو فروغ دیتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔